آج ہم نے سورہ نساء جس کا کچھ حصہ بچ گیا تھا شروع کے 4 رکعات میں پڑھی، اور اس کے بعد سے سورہ المائدہ آج شروع ہوئی۔ سورہ مائدہ کی کچھ آیات ابھی باقی ہیں۔ سورہ مائدہ میں 120 آیتیں ہیں اور صرف تقریباً 98 آیتوں کو ہم نے آج سنا ہے۔ کل جو آیتیں سورہ نساء کی بچ گئی تھیں اس میں یہود کے رویے پر تنقید کی گئی تھی، کیونکہ وہ مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرتے تھے اور وہ ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا کہ وہ ان کو بشارت ہو، کیونکہ وہ کسی نبی پہ تفریق نہیں کرتے، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہیں، ان کی پوری تاریخی چیزیں بڑی ہوئی ہیں۔ یہود جو ہیں وہ سود لیتے تھے، حالانکہ ان کے یہ سود حرام کیا گیا تھا جیسے اسلام میں حرام ہے۔ وہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ وہ ان تمام باتوں کو ان کا ذکر کر کے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ بھئی وہ اسلام قبول کر لیں، اس نبی پہ ایمان لائیں، کیونکہ اس نبی پر ایمان لانے کے بعد خود ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ 170 نمبر کی آیت میں بالکل آخر میں ہے، فرمائے گا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن اللہ للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اب یہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یہاں پر یہود کو بھی دعوت دی گئی، تمام انسانوں کو یا ایھا الناس کر کے خطاب کیا گیا ہے، اے لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ۔ بار بار یہ جو ایمان لانے کی بات کہی جاتی ہے، اس سے کسی کو یہ مغالطہ خلطی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض پڑی ہوئی ہے، اسی لیے آگے فرما دیا گیا کہ اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو جان لو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آخر میں پھر بتایا گیا، عیسائیوں کو خطاب کر کے وہ محض اللہ کے نبی تھے، اور عیسائی جو کچھ ان کو سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں تھے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ایمان رکھنے والے تھے۔ تو آخر میں پھر کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اور اس کے بعد سے وہ کلالے والی آیت ہے جو آخری آیت ہے سورہ نساء کی۔ کلالہ جو ہے وہ یعنی وراثت کے قانون سے متعلق ایک قانون ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے جو ہے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ مائدہ کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے جب تک صورتوں کا پس منظر نہ معلوم ہو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں بات کیا کہی گئی ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع میں نازل تھی 3 ہجری میں تقریباً۔ سورہ نساء جس کے بارے میں کل بتایا گیا تھا کہ سورہ جو ہے وہ 3 اور 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی تھے۔ 6 ہجری میں تقریباً 2 سال کے بعد، 2 سال کے وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں ذی القعدہ میں ذی الحجہ سے پہلے 1400 ساتھیوں کو لے کر کے اور آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ مکے کے لوگوں نے تمام قوانین کو توڑ کر کے، کیونکہ کوئی کسی قسم کے قانون سے ایسا نہیں تھا کہ کوئی حج کرنے آئے کوئی عمرہ کرنے آئے جو روکا جائے، انہوں نے روکا۔ اس کی تفصیلات اس کے موقع پہ آئیں گی، اور اس بات پہ مجبور کیا کہ اس سال تو آپ واپس جائیں، اس سال تو ہم عمرہ کرنے آپ کو نہیں دیں گے۔ 1400 لوگ تھے، یہ یاد رکھیے گا، اور اگلے سال آپ آ سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، اور وہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ سورہ فتح میں اس کا ذکر کیا گیا، آئندہ آئے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی بظاہر تو شکست معلوم ہوتی ہے کہ 1400 لوگ عمرہ کرنے جائیں ان کو واپس کر دیا جائے، نو یو کانٹ ڈو اٹ،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین سے نواز دیا. کس معنی میں فتح تھی؟ اب پورے مکے اس کے اطراف میں امن قائم ہو گیا، کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں. بہت بڑا گین تھا یہ، جس کے نتیجے میں اسلام کے دعوت ہر طرف پھیلنے لگی. کوئی جنگ کوئی نہیں کرے گا، یہ معاہدہ کر لیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں اس 2 سالوں میں جو تبدیلیاں ہوئی تھیں، 6 ہجری سے 7 ہجری کے درمیان جو یہ صورت نازل ہوئی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے مدینہ کے اطراف میں جہاں جہاں لوگ اسلام قبول کرتے گئے وہاں پہ مسجدیں بننے لگی، وہاں پر امام مقرر ہونے لگے، اور وہاں پہ جو ہے وہ نماز اور جماعت کا قیام عمل میں آنے لگا. جو اسلامی علاقے تھے جہاں سے مسلمان تھے، وہاں اسلامی قوانین دیوانی اور فوجداری کے نافذ ہونے لگے. پچھلے دنوں کل جو بات آئی تھی سورہ نساء میں، اس میں وہ صرف تھے جو پرسنل قوانین تھے، وراثت سے متعلق، طلاق وغیرہ سے متعلق. اب اس میں دیوانی اور فوجداری کے مقدمات جو قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ اس سورہ میں بیان کیے گئے، وہ تفصیل سے آنے لگے. نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کیے گئے، پردہ جو ہے وہ شرعی طور سے بیان کیا گیا، زنا اور قذف کی سزائیں نافذ کی گئیں، اور کوئی شخص جو ہے وہ بغاوت اور سرقہ کرے تو اس کی بنیاد پہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا جائے گا بڑی سخت ہوگا. یہ اپوزٹ ڈائریکشنز پہ ہاتھ پیر کاٹ کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. یہ تمام سزائیں نافذ کب آدمی کر سکتا ہے؟ جب ایک ریاست ہو. تو یہ سورہ مائدہ کا انداز جو ہے بالکل الگ ہے سورہ نساء سے. اس کے بعد سے اس میں یہ سارے وضو و غسل کے مسائل بیان کیے گئے. آپ نے آج سنی کی تفصیل تھوڑی سی بھی آتی ہے. دوسرے یہ کی گئی تھی مسلمانوں کو نصیحت، اللہ کا کلام یہ سب شواہد ہیں. اب مسلمانوں کو جو ہے ایک طرح سے غلبہ حاصل ہوتا جا رہا ہے. صرف مکہ مکرمہ چھوٹ گیا ہے، نجد تک جو آج کل کا تمام ہے، وہاں تک مشرق میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں، شام کے بارڈر تک، بحر احمر تک، ریڈ سی، اور جنوب میں مکے کے قریب تک، اس سے مسلمان یہاں پہ ہیں. اب اور امن و امان قائم ہے. اب مسلمانوں میں ایک طرح کا جو وہ چیز پیدا ہو سکتی تھی جو کہتے ہیں میجورٹیرینزم، جیسے آج کل دیکھا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کیا کہ دیکھو تمہارا رویہ بدلے والا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے تم کو روکا، لیکن تم اس کے نتیجے میں تم کوئی غلط کارروائی نہیں کرو گے، تم اپنے اخلاقی ضابطوں کا پابند رہو گے. یہ صورتوں میں آئے گی. اور تیسری چیزیں جو اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں وہ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو جو ہے تنبیہ کرنا اور ان کو پھر دعوت دینا کہ دیکھو تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لو، ایک نبی پہ ایمان لے آؤ، آخری جو نبی ہیں اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اب دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ کیسے قانون نافذ ہوئے. پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام بہیمۃ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اس کا انداز دیکھیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. ابھی اگلے سال احرام باندھ کر کے لوگ جائیں گے مکے کی طرف میں، اور پہلے ہی بتا دیا گیا ان کو کہ جو ہے کیا کرنا کہ تم جو ہے کہ جو کچھ بندشیں تم کو سنائی گئی ہیں حدیں، اس کی پوری پابندی کرو. اور یہ بتا دیا گیا یہ مویشی سارے کے سارے مویشی میں کیٹڈ یہ حلال ہے سوائے ان کا جن کو آگے بتایا جا رہا ہے جو ابھی آگے آئیں گے. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی. مکے کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ہدی کے جانور جو گئے ان کو روک دیا. اس کو پٹے پڑے ہوئے تھے کہ یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہو، انہوں نے روک دیا تھا. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا شاعر اللہ کی تم جو ہے یہ نشانیوں کی بے حرمت نہ کرو اور نہ حرام مہینوں کو حلال بنا لو. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نسی کیا کرتے تھے. رجب کا مہینہ اور ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ حرام مہینے تھے جس میں جنگ و جدال صحیح نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ اس سال ذوالقعدہ کے مہینے کو جو ہے کوئی اور مہینہ بنا لیتے ہیں، اگلے میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے تاکہ تمام طرح کے جو ہے خون ریزیاں کی جا سکیں. تو کہا گیا کہ یہ حلال حریم مہینوں کو حرام نہ کر لو، حرام کو حلال نہ کر لو. اور شاعر اللہ
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، خدا پرستی کی نشانیاں، ہر اسٹیٹ کا کوئی سمبل ہوتا ہے. ہمارے کنٹری کا سمبل ہے فلیگ ہے، وہ جو کالم ہے، عیسائیوں کا یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے برائے ہمارے مسلمانوں کے کچھ سمبل کیا بتائے تھے؟ مکہ مکرمہ کے خانہ حج بیت اللہ ہے، وہ مقام ابراہیم ہے. وہ اسی طرح سے جو دوسرے حج کے شاعر ہیں وہ مویشی کے جانور، اس کو یہ کچھ نام لیے گئے ہیں. اس کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں، ہمارے علماء نے کہا ہے یہ بھی شاعر میں سے ہے. آدمی پہچانتا مسلمان ہے، یہ بھی شاعر میں سے. عورتوں کے برقع و حجاب وہ شاعر اسلام میں سے ہیں. اس کو شاعر اللہ تو نہیں ڈائریکٹلی کہا سکتا، وہ تو صرف وہ کہلائیں گے جو مکہ مکرمہ میں چیزیں ہیں بیت اللہ سے متعلق، لیکن شاعر اسلام میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو اس کی عزت کرو. بیٹھ کر کے یہاں پہ اگزامپل دینے کی ضرورت ہے. دوسرے قوموں میں ان کے جو نشانات ہیں اس کی بے حرمتی کر لے گا کوئی. لیکن عجیب سی بات ہوتی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو ملا جی داڑھی والا کہتا ہے، تو ہم خود اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. کہا گیا شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو. اور اس کے بعد سے تیسری آیت میں کہا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اب تیسری آیت میں وہ ہدایت دی گئی ہے کہ اے دیکھو اے گروہ جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا ذاتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. بہت بڑی ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو تمام نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور برا کام کوئی کرے اسے تعاون نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. یہ قرآن کی آیت ہے اور اس پہ مسلمان عمل کرتے رہے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. تیسری آیت میں میں نے اس کا صرف ترجمہ لکھ لیا یہاں پہ کہ اس میں تم پر حرام کیا 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 گیا ہے، جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ جانوروں کے تعلق سے. اس کے بعد ایک آیت ہے جو بڑی اہم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ 10 ذی الحجہ میں نازل ہوئی تھی، جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آج تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر لیا. لیکن مفسرین کی بڑی رائے یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک آیت وہاں کی اٹھا کے یہاں رکھ دی جاتی، بلکہ یہ یعنی اتنے اسرٹ ہو کے کہا جا رہا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہم نے اس معنی میں کر دیا، نعمت اپنی تمام کر دی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس سب قیود تم کو بتا دیے گئے. اس معاملے میں دین مکمل کر دیا، کیا چیزیں کرنے کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہے. بہت اہم آیت ہے یہ. پھر کہا گیا ہے قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں. زیادہ تر چیزیں اسلام میں حلال ہیں، اور وہی چیزیں حرام ہیں جو ناپاک ہیں، صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں. یہی یہاں پہ قرآن کی آیت کہی گئی ہے. پھر کہا گیا اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، جو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے شادیاں حلال ہیں، یہ کہا گیا ہے جب تک کہ تم ان کے نکاح کرو، مہر ادا کر دو. یہ قرآن کی آیت ہے. وضو غسل طہارت کے حکم دیا گیا. کوئی آدمی بیمار ہو، مسافر ہو، سفر میں ہو، پانی نہ ملے تو اس پہ اس کو بتایا گیا اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو وہ تیمم کرے، کیسے کر لے. وہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ صاحب صرف ریگستان میں پانی نہیں ہوتا کہ آدمی جو تیمم کرے. ٹھنڈک کرانے والے موجود ہیں. کوئی آدمی ٹنڈرا اور ٹیگا میں ہو، سائبیریا میں ہو، پانی اتنا جم جاتا ہے کہ وہ پانی کسی قابل نہیں ہوتا ہے، -70 ڈگری پہ. علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی تیمم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے آدمی کو. پانی ہے ہی نہیں، پانی جمع ہوا بالکل آپ اسے استعمال کرنے کے. تو بتایا گیا ہے کہ تیمم کے کیا مسائل ہیں. اس کے بعد سے ایک آیت جو سورہ نساء میں بھی آئی تھی اور بڑی اہم ہے اسلامی ہدایت، اللہ قرآنی ہدایت. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی
تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات جو سورہ نساء میں پچھلے کل آخر میں بتائی تھی ہم نے ایک آیت کے حوالے، اس سے تھوڑا فرق ہے، یہ زیادہ پاورفل ہے کہ ہر حال میں ہمیں عدل پہ قائم رہنا ہے، خدا سے ڈرتے رہو، عدل کام کرو، ہمیشہ سچی بات کرو، صحیح بات کرو، فیصلہ صحیح کرو۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم۔ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی بار بار، اس سے ہم کو سبق لینے کو کہا گیا۔ یہ 18 نمبر کی آیت ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ اب ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ خیال، اس طرح کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہودیوں کے کچھ اور رویے پہ تنقید کی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو ارض فلسطین میں جاؤ، وہاں پہ جنگ کرو، اور ان لوگوں کو نکال کر کے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بڑے جبار لوگ ہیں، وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، ہم تو سے لڑ نہیں لڑ پائیں گے، کہ چلو تو ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ مان کے نہیں دیا انہوں نے، اور یہ تک کہا کہ جب اے موسیٰ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اتنی جسارت یہودیوں کی، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا خدا تم دونوں جاؤ اور لڑو ان سے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ جرأت اللہ کے نبی کے ساتھ، تم اور تمہارا خدا تم جاؤ لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد سے سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک نے دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، اس کے دل میں خصوص نہیں تھا، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو صرف دلوں کا خلوص اس کے یہاں پہنچتا ہے، وہ تو اس کی پورا مکالمہ دیا ہوا ہے، بالآخر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ تفصیل قرآن میں بیان کی، اس کے بعد سے وہ بڑی اہم آیت ہے جو آج کل ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے انسانی خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ایک شخص کی جان ناجائز لے لینا انسانیت کا قتل ہے، اور کسی کی جان بچا لینا یہ گویا انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہے تو قرآن کی تعلیم، اور قرآن کے ماننے والوں سے کیا کہا جا رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد سے محاربہ اور فساد کی سزا کا حکم دیا گیا، جو میں نے بتایا قرآن کی آیتیں ہیں اس کا، اور بعد بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ صحیح راستے پہ رہو۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینے، اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سے پھر یہود و نصارہ کی طرف توجہ ہو رہی ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ توریت اور انجیل میں نازل ہوا تھا وہ تو تم قائم نہیں کرتے، اور اپنے کو بڑے دیندار تم بنتے ہو، جیسا ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو آگے قرآن میں 3 آیتیں آئی ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یعنی یہ بات کر کے ایک جگہ کافرون، ایک جگہ فاسقون، ایک جگہ ظالمون کہا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یہودیوں عیسائیوں سے کہا گیا، پھر مسلمانوں سے، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے تو یہ کہا جائے، اور ہمارے بارے میں کرو چاہے نہ کرو کچھ بھی نہیں، یہی بات ہے۔ کیوں کہا گیا قرآن پاک میں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ پھر جو ہے
آخری آیتوں میں اسی کے پھر یہود کو کے اوپر تنقید کرنے کے بعد سے کہا گیا ہے کہ مومنین کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ آ چکی میں یہ بات جی۔ اس کے بعد یہ آخر میں مولانا نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط رویہ ہے عیسائیوں کا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے جو الزام لگایا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت کا ذکر آیا ہے کہ انصاریوں نے کہا، یعنی ان کے حواریوں نے کہا کہ یا عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ طرف آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ عجیب ڈیمانڈ۔ اسی چیز کا نام مائدہ ہے، مائدہ مانے ٹیبل اسپریڈ، دسترخوان، کہ ذرا ہم کوئی اطمینان ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، اور کھائیں گے بھی، ذرا بھوک لگی ہوئی کھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوچو تم کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ذرا سے چاہتے ہیں کہ اطمینان قلب ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہمارے حواریوں کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ بے شک میں ایسا کروں گا، لیکن اس کے بعد سے جو کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو ایسی سخت سزا دوں گا کہ جو دنیا میں ہم نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ختم ہو گئی تھی اور معاملہ دوسری طرف جاتا ہے۔ علماء اس بارے میں آگے لکھا نہیں گیا ہے کہیں پر، اور نہ بائبل میں ہے کہ کیا ہوا، دسترخوان نازل ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ عام طور سے خیال یہ ہے کہ ہماری اس سے جو ہے بہت زیادہ ڈرے اور کہیں رہے کہ ہم کو ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے کہ کھانا نازل کر دو، پانی نازل کر دو، تو دیتا ہی ہے اللہ تعالیٰ یہ، تو ویسا ہوا نہیں تھا۔ لیکن قرآن خاموش ہے اس سلسلے میں۔ یہ آخری آیتیں تھیں جو آج پڑھی گئی تھی۔ ایمان کا عقیدہ غیب کا یہی ہے کہ آدمی مان جائے ان چیزوں کو جو اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے انبیاء کرام کہہ رہے ہیں، اور اس قسم کے غیر ضروری ڈیمانڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے اور صحیح معنوں میں وہ عقیدہ اختیار کرنے کی جو اس کا تقاضا ہے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک